دل میں توبہ کی نیت کر لیجئے اور یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پڑھتے جائیے۔ اگر مستورات بیٹھی ہیں اور ان تک آواز جا رہی ہے تو وہ بھی ان کلمات کو پڑھ کے توبہ کے عمل میں شریک ہو جائیں۔ اگر نیٹ کے ذریعے یہ آواز دوسرے شہروں یا دوسرے ملکوں تک جا رہی ہے اور لوگ اس پروگرام کو لائیو دیکھ رہے ہیں تو جہاں بھی بیٹھے ہیں وہ بھی توبہ کی نیت سے یہ کلمات ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں، انشاءاللہ وہ بھی اس عمل میں شریک ہوں گے۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو بتائے ہو چکے ہیں، چند معمولات ہیں، اگر ان کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔ پہلا عمل 100 مرتبہ استغفار صبح و شام پڑھنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسرا عمل 100 مرتبہ درود شریف صبح و شام پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تیسرا عمل قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا، ایک پارہ پڑھیں تو بہت اچھا، مشکل ہو تو آدھا پارہ صحیح، اور مشکل ہو تو ایک پاؤ صحیح، اور مشکل ہو تو ایک رکوع صحیح، ایک صفحہ صحیح، مگر یہ کمٹمنٹ کرے کہ میں رات کو اس وقت تک نہیں سوؤں گا جب تک کہ اللہ کا قرآن کھول کر ایک صفحہ پڑھ نہیں لوں گا۔ اگر کوئی بندہ کہے جی کہ مجھے تو قرآن پاک آتا ہی نہیں، پڑھا ہی نہیں، تو میں کیا کروں؟ علماء نے لکھا ہے کہ جس کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا وہ بھی وضو کر کے قرآن مجید کھولے اور قرآن مجید کی آیات کے اوپر اپنی انگلی پھیرتا چلا جائے اور صرف اللہ 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 زبان سے پڑھتا جائے، پورے صفحے پر انگلی پھیر لے گا، اللہ اس کے بدلے اس کو تلاوت کا اجر عطا فرما دیں گے۔ مگر ہر دن میں تلاوت ہونی چاہیے۔ نبی اسلام نے فرمایا تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ، اللہ کے قرآن سے برکت حاصل کرو، یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ اتنا بابرکت کلام اللہ ہمارے گھر میں موجود ہے اور ہم کئی دن قرآن پاک کو کھولتے ہی نہیں۔ کتنی عجیب بات ہے، بعض لوگ ایسے ہیں جو ڈیلی اخبار پڑھتے ہیں۔ بھئی ہم قرآن مجید کو اخبار کے مطابق تو درجہ دے ہی دے، اگر ہم قرآن مجید کھولتے ہی نہیں تو ہم نے تو گویا اخبار کا درجہ بھی نہ دیا قرآن مجید کو۔ چوتھا عمل، ہاتھ کام کاج بھی مشغول اور دل اللہ تعالیٰ کی یاد بھی مشغول، سارا دن اسی طرح گزاریں، ہتھ کار ول دل یار ول، دست بکار دل ویار۔ اور پانچواں عمل مراقبہ، 10-15 منٹ صبح اور 10-15 منٹ شام کرنا۔ مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ فارغ ہوں
تو آنکھوں کو بند کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 بول رہا ہے اور میں سن رہا ہوں۔ اس کو مراقبہ کہتے ہیں، اور یہ 10-15 منٹ کا مراقبہ بندے کے دل کو منور کر دیتا ہے، اللہ کی محبت سے بھر دیتا ہے۔ اس کو روز کا معمول بنا لیجئے، پھر اس کی برکتیں دیکھیے۔ ابھی ہم دعا سے پہلے چند منٹ مراقبہ کر لیتے ہیں۔ آپ حضرات آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیے۔ دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، فروزاں دل میں شمع طور کر دے، یہ گوشہ نور سے معمور کر دے، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، مے وحدت پلا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے، دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ ہم سب عاجز مسکین بندے آپ کے دربار میں حاضر ہیں، اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ روئیں روئیں سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی یاد کو پیدا فرما، اللہ جو گناہ ہم نے دن میں کیے معاف فرما، جو راتوں میں کیے ہیں معاف فرما، اللہ جو گناہ محفلوں میں کیے ہیں معاف فرما، اللہ جو گناہ تنہائیوں میں کیے ہیں معاف فرما، اللہ جو گناہ ہمیں یاد ہیں وہ بھی معاف فرما، اللہ جو گناہ کر کے بھول چکے ہیں وہ بھی معاف فرما، اللہ آپ کے محبوب نے ہمیں آپ کا در دکھلایا اور یہ بھی بتلا دیا کہ اس در کے سوا کوئی دوسرا در نہیں، اللہ انبیاء کو بھی آپ نے دیا، اللہ ہم بھی آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، اللہ اپنا فضل فرما دیجئے، اللہ رحمت فرما دیجئے، اللہ نیکوں کو تو اپنے نیک اعمال پر بھروسہ ہے، اللہ ہمیں تو آپ کی رحمت پر بھروسہ ہے، اللہ رحم و کرم والے معاملے فرما، اللہ کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما، اللہ کبھی بھی نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما، اللہ کبھی بھی ظالموں کے حوالے نہ فرما، اللہ کبھی بھی دشمنوں کے حوالے نہ فرما، اے اللہ کبھی بھی ناقدروں کے حوالے نہ فرما، اے اللہ کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما، اللہ ہمیشہ
ہمیشہ اپنی سرپرستی فرما، اللہ قدم قدم اپنی مدد شامل حال فرما۔ اے اللہ جس طرح آسمان کو زمین پر گرنے سے آپ نے روک دیا، اللہ شیطان کو ہم پر مسلط ہونے سے روک دیجئے۔ اے اللہ ہمیں اپنا ایسا خوف عطا فرما جو ہمیں گناہ کرنے سے روک دے۔ اے اللہ ہمیں اپنی ایسی محبت عطا فرما جو ہمیں نیک اعمال کرنے پر مجبور کر دے۔ اللہ بلا حساب و کتاب ہمیں اپنی جنت عطا فرما۔ اے اللہ ہم جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ ہمیں پناہ عطا فرما۔ اے اللہ اس سے پہلے کہ ہماری ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں، اللہ من کی آنکھیں کھلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں، اللہ ہمیں اپنے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں، اللہ ہمیں غسل توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اس سے پہلے کہ ہمیں کفن پہنایا جائے، اللہ ہمیں تقوی کی پوشاک پہننے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اس سے پہلے کہ ہماری نماز جنازہ پڑھی جائے، اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما، سجدے کا سرور نصیب فرما، رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت نصیب فرما۔ اللہ ایمان حقیقی کی حلاوت نصیب فرما۔ اللہ اس سے پہلے کہ ہمیں قبر میں لٹایا جائے، اللہ ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں شامل فرما۔ اللہ اس سے پہلے کہ قیامت والے دن آپ کے سامنے پیشی ہو، اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرما۔ اللہ ہمیں تقوی والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں خاشعین والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے محبین والی زندگی عطا فرما۔ اللہ اپنے عاشقین والی زندگی عطا فرما۔ اللہ دنیا میں آپ کے اربوں اور کھربوں بندے ہیں، وہ سب یہی کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ہیں، آپ ہمارے ہیں۔ اللہ آج آپ کے چند بندے اور بندیاں آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، اللہ آج آپ فرما دیجئے میرے بندو تم میرے ہو۔ اللہ گناہ معاف ہو جائیں گے، اللہ خطائیں ختم ہو جائیں گی، اللہ رحم و کرم والے معاملے فرما۔ اللہ آپ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی کو انکار نہ کرو، جھڑکی نہ دو۔ اللہ جب ہم جیسے کمزوروں کو یہ حکم ہے کہ ہم سوالی کو انکار نہ کریں، اللہ ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں، اللہ انکار نہ فرمائیے میرے مولا، انکار نہ فرمائیے۔ اللہ ہم نے گھروں میں دیکھا ہے کہ جو بچہ باقیوں کے مقابلے میں زیادہ کمزور ہوتا ہے، ماں باپ محبت کا اظہار زیادہ کرتے ہیں، اس کا خیال زیادہ رکھتے ہیں۔ اللہ آپ کے اربوں اور کھربوں بندے ہیں، اللہ ہم ان بندوں میں زیادہ کمزور ہیں، اللہ زیادہ اعمال بھی نہیں ہیں، اللہ ہمارے ساتھ محبت فرما لیجئے، اللہ کرم فرما دیجئے۔ اللہ آپ کی رحمت سے ہم مسجد میں آ گئے، اللہ اب اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو صاف فرما دیجئے۔ اللہ آپ کے محبوب نے ارشاد فرمایا پوری انسانیت کے قلوب آپ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں، یقلبها کیف یشاء، آپ جس کا دل جس طرف چاہیں پھیر دیتے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کو نیکی کی طرف پھیر دیجئے، اللہ دلوں میں اپنی محبت پیدا فرما دیجئے، اللہ دلوں سے دنیا کی محبت نکال دیجئے، اللہ دلوں میں اپنے نور کو پیدا فرما، اللہ ہمیں اپنی معرفت عطا فرما، اللہ رحم و کرم والے معاملے فرما، اللہ کبھی بھی نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما۔ اللہ دور قریب سے جتنے لوگ یہاں پر آئے، اللہ سب کے آنے کو قبول فرما، اللہ سب کی دلی نیک تمناؤں کو قبول فرما، اللہ ہم سب کو بری نظر سے محفوظ فرما، برے اثر سے محفوظ فرما، جادو ٹونے سے ہماری حفاظت فرما، اللہ برا چاہنے والوں کی برائی سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ محبت، اے اللہ منافقوں سے ہماری حفاظت فرما، اللہ دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ پیٹھ پیچھے برائی کرنے والوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ رحم و کرم والے معاملے فرما، اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے اس پیارے ملک کی حفاظت فرما، اے اللہ اس ملک کو دین کا قلعہ بنا، اے اللہ ہمارے مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، اے اللہ خانقاہوں کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے علماء کرام کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے مشائخ کی حفاظت فرما، اللہ پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان موجود ہیں، اللہ تمام مسلمانوں کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، اے اللہ جتنی دور قریب سے خواتین ہیں، یہ دور بیٹھی خواتین اور مرد تک یہ آواز جا رہی ہے، اللہ ان کو بھی ان دعاؤں میں حصہ عطا فرما، اے اللہ آپ کے محبوب نے جو دعائیں اور خیریں مانگی اور آپ کے نیک اولیاء نے
نے جو خیریں مانگی اللہ وہ خیریں ہمیں بھی عطا فرما، جن شرور سے پناہ مانگی اللہ ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ اے اللہ جو اولاد نرینہ کے طلبگار ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ اے اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں اللہ ان کے مستقبل کو روشن فرما، والدین کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما۔ اے اللہ جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں اللہ ان کی بیماریوں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما۔ اے اللہ بیماریوں کو ختم فرما، اللہ ان کو شفا عطا فرما، اللہ صحت والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ جو دعائیں مانگنی چاہیے تھی نہیں مانگ سکے اللہ آپ جانتے ہیں، اللہ ہمیں وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ جو انسانی شکل میں شیطان ہیں اللہ ہماری ان سے حفاظت فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے حضرت والد صاحب کی زندگی میں برکتیں عطا فرما، اللہ ان کی صحت میں برکتیں عطا فرما، اللہ قدم قدم اپنی مدد شامل حال فرما، اللہ شر پسندوں کے شرور سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کی صحت، علم، عمل، اللہ ان کی اولاد، رشتہ دار اور جتنے ان کے متعلقین ہیں اللہ سب کی زندگی میں برکتیں عطا فرما۔ اللہ سب کے دلوں میں اپنی محبت عطا فرما، اللہ ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں میں اللہ ایمان کو جاری اور ساری فرما، اللہ سب قیامت تک کی نسلوں کو اللہ اپنے دین کے لیے قبول فرما، اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اللہ ہم نے اپنی اوقات کے بقدر مانگا اللہ ہمیں اپنی شان کے مطابق عطا فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمته